نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آخری آیات مبارکہ ہیں۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا جہاں کے لیے ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اس کا تذکرہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بے شمار صفات و خصوصیات ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت اور صفت ہے وہ حضور کی رحمت ہے۔ اور اللہ کے اس دنیا میں در حقیقت رحمت کا ہی تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ بھی غضبان بھی ہے، رحمان بھی ہے، وہ قہار و جبار بھی ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہے، لیکن اس نے اس دنیا کے ساتھ اپنا تعلق اپنی رحمت کے ذریعہ ہی سے قید کیا ہوا ہے۔ اس کے غضب یا اس کی قہاریت کا اظہار صرف اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بنتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اسی رحمت کے تحت ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے سراپہ رحمت بن کر تشریف لائے۔ ان کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، ان کی گناہ کو، مصائب کو دور کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ آپ جب تشریف لائے، اگر اس وقت ہم دنیا کی تاریخ کا ذرا مشاہدہ کریں، تاریخ کو سامنے رکھیں، تو اس وقت دنیا دو بڑے گلاگوں میں تقسیم تھی۔ ایک وہ گلاگ تھا جو قیصر روم کہلاتا تھا، دوسرا وہ جو کسری ایران کہلاتا تھا۔ پوری دنیا قیصر و کسری کے ماتحت تھی۔ مغربی تمام ممالک وہ سب کے سب بازگزار تھے قیصر روم کو، اور جو مشرقی سارے ممالک تھے وہ سب کے سب کسری ایران کے ماتحت تھے، اس کو ٹیکس دیا کرتے تھے۔ اور ان دونوں شہنشاہیتوں اور طاقتوں اور قوتوں کا حال یہ تھا کہ اس وقت یہاں ظلم، بدمعاشی، بدامنی، ٹیکسز کی بھرمار اور اس قدر انسانیت پر زیادتیاں ہو رہی تھیں جس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیصر روم کو خط لکھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، اسلم تسلم، میری بات مان لے تو بچ جائے گا، وگرنہ فإن علیک اسم الیریسیین، بیچارے کاشتکاروں، محنت کشوں اور مظلوموں پر جو تو ظلم کا نظام قائم کیے ہوئے ہے، اب اس کی سزا بھگتنے کا وقت ہے، اس کے نتائج تمہیں بھگتنے ہوں۔ یعنی اس وقت محنت کش طبقہ وہ محنت کی چکی میں پسا جاتا تھا۔ آج اس کی کچھ مثالیں ہمیں اپنے ملک میں بھی نظر آتی ہیں کہ محنت کش طبقہ کس طرح اس کا استحصال ہوتا ہے، اور ایک مخصوص تھوڑا سا طبقہ وہ اس ساری محنت کش طبقے کی محنت کے اوپر عیاشیاں کرتا ہے، بدمعاشیاں کرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ بری حالت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمایا، ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ۔ اب جو میں نظام لے کر آیا ہوں اس کے نتیجے میں قیصر و کسریٰ کی طاقتیں تباہ و برباد ہو، اب دوبارہ ان کو اس طرح ظلم بدمعاشی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور آپ انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، وہاں کے مظلوموں کی آپ نے داد رسی کی، ایسی جماعت تیار کی جس نے
ان مظلوموں کو، ان ظالموں کے ظلم سے آزادی دلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے تا قیامت رحمت ہیں کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر عمل کرے گا، یقیناً وہ دنیا کے اندر بھی سرخروئی اور کامیابی حاصل کرے گا اور آخرت کے اندر بھی نجات کا مستحق ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کا مرکزی مضمون، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مرکزی مضمون وہ ان آیات میں آگے بیان کیا گیا۔ فرمایا قل، اے پیغمبر فرما دیجئے، انما یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں توحید کی سب سے بنیادی طور پر دعوت دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت۔ گزشتہ آیات میں بھی ایک آیت گزری ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذی امتکم امۃ واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو۔ توحید کی 3 قسمیں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی ہوتی ہے توحید الوہیت یا ربوبیت، اور دوسری ہے توحید امت، اور تیسری ہے توحید عبادت۔ یعنی جیسے معبود اللہ ایک ہی ہے، اس دنیا میں کوئی خدائی اختیارات کا مالک بن کر انسانیت کو تقسیم کرنے لگ پڑے، اپنا غلام بنا لے، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ شرک کو جو شرک ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں سوسائٹی تقسیم ہو جاتی ہے، ہر ایک الگ اپنا ایک جتھا بنا لیتا ہے، ایک طبقہ بنا لیتا ہے۔ ظاہر ہے شرک کے نتیجے میں خدا ایک تو نہیں رہے گا، کئی خدا بن جائیں گے، جس کو انسان اللہ کی برابری کا درجہ دے کر جس طاقت و قوت کی پوجا کر رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ ساری اسی کو خدا مانے۔ ایک طبقہ اس کو خدا مانے گا، دوسرا کسی اور کو خدا بنا لے گا، تیسرا کسی اور کو بنا لے گا۔ اس طریقے سے وہ ساری سوسائٹی تقسیم ہو جائے گی، اور جو جس کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہے وہ اس کی برتری چاہے گا، دوسرا اپنی برتری چاہے گا۔ اس طریقے سے معاشرے کے اندر انتشار، نفرتیں اور تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا اور اس سے سختی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت بھی سوسائٹی شرک میں مبتلا تھی۔ مکہ کی سوسائٹی کا بھی یہی حال تھا، کسی نے لات کو خدا بنایا ہوا تھا، تو کسی نے حبل کو، کسی نے منات کو، اور ہر ایک قوم کے الگ الگ خدا تھی۔ اس طرح وہ پوری قوم ڈویڈ تھی، تقسیم ہوئی ہوئی تھی، وحدت نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، انما الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی ذات سے اپنے آپ کو جوڑو، وابستہ کرو، اور یہ جو تم نے کئی خدا بنا رکھی ہیں ان کی سب کی نفی کرو۔ اور آج خدا جو ہے نا وہ معیشت کے ہیں، ویسے تو نظریہ اور عقیدہ رکھتی ہیں اللہ کی توحید کا، لیکن معیشت میں کیا ہے، شرک کرتے ہیں۔ اس خدا کی معاشی نظام اور اس کی شریعت کو نہیں مانیں گے۔ آج ایڈم سمتھ کی معیشت دنیا میں چل رہی ہے، اس کا سرمایہ دارانہ نظام اور فکر و فلسفہ وہ دنیا میں قائم اور رائج ہے۔ جی نظریہ تو توحید کا ہے، لیکن معیشت وہ شرکی ہے۔ نظریہ توحید کا ہے، لیکن سیاست کس کی ہے، شرک کی ہے۔ آج سامراجی طاقت اور قوتوں کو اپنے ملک پر برطانیہ کی سامراجی وہ سیاست، امریکہ کی وہ سامراجی سیاست اپنے ملکوں پر قائم کی ہوئی، اس کے ماتحت زندگی گزارتی۔ تو نظریہ توحید کو اور عملی زندگی شرکی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جیسے تم اکیلا خدا و معبود مانتے ہو، اسی طرح عبادت بھی، توحید پھر عبادت کہ اطاعت، بندگی، زندگی کے ہر معاملے میں اسی کے قانون کو تسلیم کرو، اسی کی عبادت، یہ ہے توحید پھر عبادت۔ اور اسی طرح توحید امت یہ ہے کہ انسانیت میں کوئی تقسیم نہیں ہے، چاہے کسی رنگ سے، کسی جغرافیے سے، کسی زبان سے کوئی تعلق رکھتا ہو، لیکن سب کے سب ایک ہی نسل، ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، ایک ہی گھرانہ ہے۔ اس بنیاد پر کہ ایک کوئی بڑی طاقت و قوت کے مالک ہیں، وہ
خدائی اختیارات رکھتے ہیں ان کو اہمیت دی ہے. جیسے آپ دنیا میں اس وقت ہر سوسائٹی میں دیکھیں گے، خود پاکستان میں دیکھیں کہ اس وقت ایک طبقہ خدائی اختیارات کا مالک بن کر سارے حقوق ان کے لیے اور فرائض و ذمہ داریاں وہ بیچاری عوام کے لیے، ان پر لازم ہے کہ وہ ٹیکس دیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں، ساری ذمہ داریاں وہ ادا کریں، حقوق سارے ان کے لیے مخصوص طبقے کے لیے. جی تو یہ جو سوسائٹی تقسیم نظر آتی ہے وہ تو انسان ہے، باقی کیڑے مکوڑے جانور ہیں، جانوروں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آج کسی کو کوئی طاقت و قوت مل جاتی ہے تو اس طاقت کا کیسے استعمال کرتا ہے؟ وہ دوسروں کے لیے طاقت کا استعمال ایسے کرتا ہے جیسے دوسرے تو جانور ہیں، ان پر ڈنڈے برسائیں گے، ان پر وہ زیادتی اور ظلم کریں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. انسانیت سے وہ نکلے ہوئے ہیں. انسانی معاشرہ تو وہ ایک گھر کی مانند ہے، سارے انسان ایک گھر کی مانند ہیں. اس لیے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تم ایک ہی جماعت ہو. اللہ نے کسی کو منہ سے پیدا کیا اور کسی کو پاؤں سے پیدا کیا ہو، ایسا نہیں ہے جی. سبھی اللہ کے بندے ہیں. انسان ہونے کے ناطے سب کی عزت و احترام اور تکریم ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس بات کو بہت زیادہ بیان فرمایا. چاہے مذہب کا بھی اختلاف ہو لیکن انسانیت کے حوالے سے اس کی عزت و احترام ضروری ہے. کل جمعے میں بھی واقعہ میں نے بیان کیا تھا مثال کے طور پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گزرا، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ مذہب اور نظریہ و فکر اس کا کوئی بھی ہو، انسان ہے. انسان ہونے کے ناطے اس کی عزت بھی ہوگی، اس کا بھی احترام ہوگی. انسانیت کا احترام ضروری ہے. آج انسانیت کی عزت ختم کر دی گئی جی، اور اس طریقے سے سوسائٹی کو تقسیم کر دیا گیا. تو قرآن نے یہاں اس سورہ مبارکہ میں یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارا معبود بھی ایک ہی ہے، تو کیا تم اس معبود کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاؤ گے؟ اس کو چھوڑ کر تم کسی کو تم کبھی سرمایہ دارانہ نظام کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، کبھی سوشلزم کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو خدا بنایا ہوا ہے، کبھی کسی کو فال انتم مسلمون. لیکن اے پیغمبر اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، منہ موڑتے ہیں آپ کی باتوں سے، آپ کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں، تو آپ پھر انہیں بتا دیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں پھر تمہیں علی الاعلان بتا رہا ہوں، تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، تمہیں واضح طور پر یکساں طور پر میں تمہیں یہ اعلان کر کے بتا رہا ہوں آذنتکم علی سواء کہ تمہاری ہلاکت یقینی ہے. جو قوم سچائی کے اصولوں کو نہیں مانے گی وہ قوم یقیناً تباہ ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوموں کی تباہی و بربادی کے اسباب جمع کرتے ہیں، سچی جماعتوں کو طاقتور کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے بھی پہلی تو اللہ تعالیٰ حادثاتی طریقے سے قوموں کو تباہ کرتے تھے، اب سچی جماعتوں کے ذریعے سے ایسوں کو پھر سزا ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت طاقتور ہو رہی ہے، وہ مضبوط ہو رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اب تمہاری تباہی کا وقت قریب ہے. اب کب ہے؟ وہ سوال کرتے تھے کب تباہی آنی ہے، کب ہم نے ہلاک ہونا ہے، جس سے پیغمبر ڈرا رہے ہو. اے پیغمبر آپ بتا دیں وہی ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اس کا وقت میں نہیں جانتا، تمہاری تباہی و ہلاکت کا کون سا قطعی وقت ہے. ہاں البتہ یہ بات یقینی ہے کہ اب تمہاری تباہی کا وقت آ چکا ہے، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں قریب اقریب ام بعید، کیا وہ وقت قریب ہے یا بھی کچھ اس میں مہلت ہے، دور ہے. ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، اس لیے کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو اعلانیہ بات کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپا کر کرتے ہو، جو کام چھپ کر کرتے ہو، دلوں میں باتیں رکھتے ہو، اس کو بھی جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ، باقی رہا یہ کہ تمہیں جو موقع مل رہا ہے فوراً تباہ و برباد نہیں ہو رہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید ابھی تمہاری مزید آزمائش ہونی ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، مزید اللہ تمہاری امتحان اور آزمائش کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کیا کوئی صلاحیت خیر کی باتی ہے یا بالکل ہی تم
اپنی خیر کی صلاحیتوں کو پامال کر دیا، ختم کر دیا، تمہاری آزمائش ابھی کرنا مقصد ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک کے لیے تمہیں دنیاوی زندگی سے متمتع ہونے کا فائدہ دے رہا ہو، موقع دے رہا ہو کہ ٹھیک ہے دنیاوی زندگی، اللہ نے دنیا میں جو قانون قائم کیا اور رائج کی ہے وہ فوراً سزا کا نہیں ہے۔ ہر ایک کو زندگی گزارنے اچھے طریقے سے گزارے یا برے طریقے سے گزارے، اللہ اس کو موقع مہلت دیتا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ تو امتحان گاہ میں پرچہ دینے والا وہ اپنی مرضی سے جس طرح کا چاہے پرچہ دے، اچھا درست پرچہ حل کرے یا غلط پرچہ حل کرے، اسے موقع ملتا ہے، اسے نہیں روکا جاتا کہ تم غلط لکھ رہے ہو، تم نے کیوں لکھنا غلط شروع کر دیا، یا اس کو قلم دوات کی ضرورت ہے یا اور پانی منگانے کی ضرورت ہے، کچھ کھانے پینے کی جو ضرورت ہے تو اس سے نہیں روکا جائے گا، اس کو وہاں اس کی ضرورت پوری کی جائے گی جو بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دار الامتحان ہے۔ تو تمہارا یہاں امتحان مقصود ہے، ہو سکتا ہے ابھی اللہ مزید تمہیں کچھ موقع دینا چاہتے ہو، لیکن یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ اب تمہاری تباہی اور بربادی ضروری ہے۔ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے اس کا اینڈ تباہی و بربادی پر جا کے ہوتا ہے۔ قال رب احکم بالحق، کہا پیغمبر نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب احکم بالحق، میرے پروردگار حق کے ذریعے سے، سچائی کے ذریعے سے فیصلہ کر دیجیے، یعنی اب سچائی کو غالب کیجیے۔ سچائی کے ذریعے سے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اب سچ کا بول بالا ہو، جھوٹ باطل کافی پھیل گیا، اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں رب احکم بالحق۔ دشمن ہے وہ ہر طرح سے حضور اور حضور کی جماعت کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، زبان سے بھی، عمل سے بھی، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیفیں وہ پہنچا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اب تو سچائی کے ذریعے سے فیصلہ کر دیجئے کہ سچائی اب غالب آنی چاہیے۔ اور وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور جو کچھ یہ تم بیان کر رہے ہو، پیغمبر کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو اچھا وہ کب عذاب آئے گا جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو، اس طرح کی فضول قسم کی باتیں، تمسخر اڑانا حضور کی جماعت کا، تو فرمایا یہ تم کچھ بیان کر رہے ہو یا جو کچھ کر رہے ہو، اس حوالے سے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہی ہمارا رحمان، ہمارا مستعان ہے، ہمارا مددگار ہے، وہ ہمیں یقیناً طاقت و قوت دے گا تمہارے مقابلے کی، اور ہم اس طریقے سے تمہیں پھر سزا دیں گے۔ اور پھر یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت بدر کے میدان میں ان کو سزا دیتی ہے، جنہوں نے ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار کیا، بدماشی کا راستہ اختیار کیا، وہ اس سے باز نہیں آئے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت کے ہاتھوں وہ قتل کیے گئے۔ اور حضور نے بدر کے موقع پر ہی ان کو مخاطب کرتے فرمایا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے کیے ہوئے وعدے کو سچا پا لیا، دیکھ لیا کہ تم تباہ و برباد ہوئے پڑے ہو جی، اور اللہ نے مجھے کامیاب کیا۔ تو جو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تو یقیناً ایک وقت میں آ کر اس کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی اللہ نے اطلاع دی ہے۔ اس وقت ان ابو جہل اینڈ کمپنی کی تباہی و بربادی کی اللہ نے اطلاع دی اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، تو تباہ ہوئے۔ اور قیامت تک کے لیے یہی اللہ کا قانون ہے کہ ظالم طاقتیں اور قوتیں جب ظلم میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ان کی یقیناً ہلاکت اور تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور اس سورہ مبارکہ میں جس قدر مضامین بیان ہوئے ہیں ان پر عمل کرنے کی